بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے۔ اس روایت کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس کا ترجمہ اور تشریح رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے روایت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائہ ومعہن ام سلیم فقال ویحک یا انجش رویدک سوقا بالقواریر قال ابو قلابہ فتکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکلمۃ لو تکلم بها بعضکم لعبتموها علیہ قولہ سوقک بالقواریر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے موقع پر اپنی بعض ازواج مطہرات کے پاس آئے جو اونٹوں پر سوار جا رہی تھیں، اور ان کے ہمراہ ام سلیم بھی تھیں۔ ایک حبشی غلام انجشہ جس کا نام تھا تیزی کے ساتھ اونٹوں کو ہنکائے جا رہا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو مخاطب کر کے فرمایا ویحک یا انجشہ، اے انجشہ تجھ پہ افسوس ہے کہ شیشوں سے لدے اونٹوں کو آہستگی کے ساتھ نرمی کے ساتھ لے کر چلو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کرنے والے مشہور تابعی حضرت ابو قلابہ رحمہم اللہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلیہ کے متعلق یہ جو جملہ ارشاد فرمایا شیشوں کو نرمی سے لے کر چلو، یہ جو الفاظ استعمال فرماتی ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایسے الفاظ استعمال کرتا تو اسے عیب کی بات سمجھا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر گھر والی کو، اہلیہ کو، عورت کو شیشے سے تشبیہ دی، اور شیشے سے تشبیہ دینا بہت ہی عمدہ ہے، اس لیے کہ شیشہ بہت نازک ہوتا ہے اور بیرونی اثرات سے بہت جلد متاثر ہو کر ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح گھر والی اہلیہ بیوی بھی کمزور ساخت، نازک فطرت اور حساس دل کی مالک ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شیشے کو احتیاط کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اسے بھی شیشے کی طرح احتیاط، نرمی اور دیکھ بھال سے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ صنف نازک پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ان کی کمزوری اور نزاکت کا مردوں کو قدم قدم پر احساس کرایا۔ تو یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ اللہ رب العزت نے جو اس پر احسان فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے جو اس پر احسان عظیم فرمایا، قیامت تک یہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔